السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے پچھلے لیسن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے آپ کے پیغام کو دبانے کے لیے مختلف طرح کی تدابیر اختیار کی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ مثلا سب سے پہلے اس پیغام کی ہنسی اڑائی گئی، ہنسی اڑانا۔ آپ جہاں سے گزرتے آپ پر پپتیاں کسی جاتی، آپ کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے، مثلا جادوگر، شاعر، پاگل، کاہن، جھوٹا، گھڑنتیا، بناوٹی۔ اسی طرح کمزور صحابہ کو دیکھ کر ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اب اس کو کمپیئر کرتے جائیں ان تکالیف سے جو آپ کو اللہ کے راستے میں آئی ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں نا، ابھی تھوڑا سا ہی کام کرتے ہیں تو ذرا سی مخالفت ہوتی ہے، ذرا سی کوئی بات سن لیتے ہیں تو ایک دم دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ معمولی سی کسی کی بات سے ہم بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے ہوتے ہیں وہ سب ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی باتیں سننی پڑی۔ پھر یہ کہ دوسروں کو آپ کی بات سننے سے روکا جاتا تھا، یعنی آپ کو بھی تنگ کیا جاتا کہ آپ باز آ جائیں۔ جب دیکھتے کہ آپ نہیں باز آ رہے تو جا کے دوسروں کو روکتے کہ تم مت بات سنو، تاکہ لوگوں پر اثر نہ ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرتے؟ تبلیغ کے وقت شور مچاتے، ویسے بھی روکتے تھے، قافلوں کے راستے میں جا کے بیٹھ جاتے جو لوگ مکہ کی طرف آ رہے ہوتے، اور ان کو کہتے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص آیا ہے جو گھروں میں پھوٹ ڈال رہا ہے اور لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، تو تم اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ پھر اسی طرح نضر بن حارث جو تھا وہ ہیرا اور شام سے سکندر و دارا اور اسفندیار کی کہانیاں قصے لے کر آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے مقابلے میں مجلسیں قائم کرنا شروع کی۔ اور پھر کسی بھی شخص کے بارے میں جب وہ یہ سنتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کے پاس اپنی لونڈی بھیج دیتا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، اسے گانا سناؤ، اور اس طرح اس کا دل دین سے پھیر دو۔ پھر بحث اور کٹ حجتی، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے طرح طرح کی حجتیں کی گئیں، بحثیں کی گئیں۔ مثلا اور بھی ہیں لیکن مختصراً یہاں بیان کیا گیا ہے یاد دہانی کے لیے کہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ہم ایک ہی معبود بنا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کہ وہ شخص جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ طائف اور ثقیف کے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اس کو نبی کیسے چن لیا گیا؟ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات اور بحثیں کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے ایک پرانی ہڈی لا کر توڑ کے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ ہڈی جو ٹوٹ چکی ہے کیا یہ پھر جڑ سکتی ہے؟ پھر اسی طرح خصوصی طور پر قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات، مثلا قرآن مجید کے بارے میں پروپیگنڈا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، انہوں نے گھڑ لیا ہے، کوئی انسان ان کو سکھاتا ہے، پہلوں کے افسانے ہیں، اس پہ شیطان اترتے ہیں، اور یہ اپنے جنون کی وجہ سے کچھ شاعری وغیرہ کرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ مقابلے کی مختلف صورتیں تھیں، کسی نہ کسی شکل میں یہ صورتیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ آج بھی لوگوں کو جب دین سے روکا جاتا ہے تو عموماً اسی قسم کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اہل مکہ جو تھے وہ خدا کو ایک مانتے تھے، خالق، مالک، مدبر، رازق، اور یہ مانتے تھے کہ ہر چیز اسی کے زیر فرما ہے، سب اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ اسی کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، کوئی اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ لیکن ان کے اس عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا، اور وہ بگاڑ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے علاوہ کچھ اور مقرب بندوں وغیرہ کو بھی کچھ اپنے اختیارات دے رکھے۔ مثلاً کیا اختیارات دے رکھے کہ وہ اولیاء کرام اور بزرگان دین جو ہیں یا ان کے بت جو ہیں یہ اولاد دے سکتے ہیں، مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، غیبی طریقوں سے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بلائیں ٹالتے ہیں،
جسے خوش ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں. تو ان کے بعض جو مختلف شرکی اعمال تھے ان کی یہاں پر کچھ ہلکی پھلکی تفصیل موجود ہے. مطلب مورتیاں سجاتے تھے، پھر اسی طرح قبروں پر آستانے بناتے، ان کے گرد چکر لگاتے، سونا چاندی غلہ جانور چھپائے کھیتی وغیرہ نظر نیاز پیش کرتے، میلے لگاتے اور جانوروں کو بتوں کے نام پر آستانوں پر ذبح کرتے. بعض اوقات گھر بیٹھے بھی ان کے نام پر ذبح کرتے. مسلمانوں کو کس کس طرح تعذیب دی گئی اور کس کس کو. یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیکن، یعنی براؤن کلر میں، یہ غلام ہے سارے. حضرت بلال ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، ابی فقیہہ ہیں، خباب بن ارت ہیں. اور یہ پنک کلر میں یہ سب خواتین ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، ام عبیس ہیں، عمر بن مؤمر کی لونڈی ہیں، پھر نہدیہ اور ان کی بیٹی ہیں، پھر آل یاسر میں سے سمیہ بنت خیاط ہیں، پھر عمار بن یاسر ہیں، یاسر ان کے والد ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو عمار ہیں اور یاسر اور سمیہ یہ سب ایک ہی فیملی ہیں، اور یہ ابو جہل کے یعنی قبیلہ بنو مخزوم کے حلیف تھے اور ان کے غلام تھے. پھر صہیب بن سنان رومی، مصعب بن عمیر، عثمان بن عفان، حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ. انشاءاللہ یہ چارٹ لگ جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس کس کو کس طرح کا ٹارچر دیا گیا. یعنی ٹارچر کی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف لوگوں پر آزمائی گئی ہیں. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ دست درازیاں ہو رہی تھیں، غلاموں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یا کمزوروں کے ساتھ، بلکہ وہ صحابہ جو بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جیسے حضرت عثمان تھے، حضرت ابو بکر تھے، مالدار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا جتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چارٹ میں تو کئی لوگ ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑے تھوڑے چیزیں ہوئی، لیکن سب سے بڑھ کر تکلیف تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ تھے. اس میں زبانی طعن و تشنیع بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی دی گئی، دھمکیاں بھی دی گئی، طرح طرح کے نام بھی رکھے گئے. آپ کے پڑوسیوں میں سے بھی آپ کو اذیت دیا کرتے تھے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں، خصوصاً ابو لہب کی بیوی، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں. اور پھر مسلسل اذیتیں دینے والے جو کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہی آپ کے دشمنوں کو انجام تک پہنچایا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. یہ وہ چند ایک لوگ ہیں کہ جو ائمۃ الکفر ہیں، جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے، اور کس طرح اللہ نے ان کی طاقت کو توڑا. اوکے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. دار الارقم، صفحہ نمبر 102. دار الارقم، ارقم کا گھر. جب سے آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تھی، شدید مخالفتوں کا سامنا تھا اور مسلمان کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو پاتے تھے. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اجتماعیت میں برکت ہے. الگ الگ چاہے ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہوتی، لیکن اگر وہ اکٹھے نہ ہوتے تو وہ طاقت نہ بنتے. اس لیے ان کا کہیں نہ کہیں اکٹھے ہونا ضروری تھا. اکٹھے ہونے کے لیے بہترین جگہ تو اللہ کا گھر تھی، خانہ کعبہ. لیکن وہ تو اس وقت مشرکین کے قبضے میں تھا، وہاں جانا تو ممکن نہ تھا. اس لیے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا گیا اور وہ تھا دار الارقم. پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر، یہ قبیلہ بنو مخزوم وہی ہیں جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، جن کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے. اب عین مخالفین کے بیچ میں بنو مخزوم کی آبادی میں ایک لڑکا جو اپنی عمر کے 16ویں سال میں ہے، ارقم، وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کو مرکز بنایا جاتا ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ، عبادت، تعلیم اور تربیت کے لیے مرکز کا ہونا، سینٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اس جگہ کو کیوں مرکز بنایا گیا؟ کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا. چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیات تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے. یہ تھا نصاب، سلیبس اس پہلے اسکول کا جو مکہ میں قائم ہوا. اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا. باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے جا کے اس مرکز کو ایک ٹھکانہ بنا لی کہ سب چھپ کے اب مورچوں میں بیٹھ جاؤ اور باہر کا کام چھوڑ دو. باہر بھی جاتے، وہاں بھی عبادت کرتے، لیکن الگ الگ، اور وہاں اکٹھے ہوتے. اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق. کس سے؟ دین کی دعوت سے. نہ کسی کا ظلم، نہ کسی کا مذاق، نہ کوئی سودے بازی، نہ کسی قسم کا کوئی لالچ، اور نہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا. یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی. کس چیز میں اللہ کی حکمت تھی؟ اس مذاق اڑانے میں، دھمکیوں میں، سختیوں میں، آزمائشوں میں، مخالفت میں. کچھ پیغام تو آپ خود دے رہے تھے اور کچھ آپ کا پیغام کون آگے پہنچا رہا تھا؟ خود آپ کے دشمن. تو اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے حق میں حکمت اور عدل سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا اس نے ہمیں چھوڑ دیا، بھلا دیا. لیکن نہیں، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مشکلات آئیں گی لیکن انجام بہت اچھا ہوگا، حالات تبدیل ہو جائیں گے. تو اس لیے وقتی طور پر اگر آپ کبھی زندگی کے کسی حصے میں کسی بھی چیز سے مشکل میں ہیں، کوئی بھی انسان آپ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو اس کو بہت احسن طریقے سے برداشت کیجیے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا، وقت ضرور تبدیل ہوگا. ہاں، اپنا راستہ اور طریقہ نہ چھوڑیے. تو بہرحال اسے بھی دعوت پہنچ جائے جو ایمان لا رہا ہے اور اسے بھی جو نہیں لا رہا. اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں، پیغام پہنچا ہی نہیں. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آج بھی اسلام پر ایک بہت مشکل وقت ہے، بہت مخالفت ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف بہت جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور مسلمان ایک مصیبت میں ہے. اسلام کا نام لینے والے سخت مشکل کا شکار ہیں. لیکن اس مشکل میں بھی ایک فائدہ ہے، ان مع العسر یسرا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسلمان جاگیں، غفلت سے باہر آئیں. جب کسی کو مار پڑتی ہے تو سو نہیں سکتا، پھر وہ اسے اٹھنا پڑتا ہے. اور اٹھانا کس لیے؟ قم فانذر وربک فکبر، جو تمہاری ذمہ داری ہے، اٹھنا ہوگا. تمہارے پاس امانت ہے ایک جسے ادا کرنا ہوگا. تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم دنیا میں عیش و عشرت کرنے کے لیے آئے ہو اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لیے آئے ہو؟ تم مسلمان ہو اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جس دین پر تم ایمان لائے ہو اس دین کو آگے پہنچاؤ، بندوں کو اللہ سے جوڑو. اور جب مسلمان یہ کام نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں یا غافل ہو جاتے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے. یہ اللہ کی ایک اسکیم ہے. دوسری بات یہ کہ جب مسلمان اپنا کام نہیں کرتے تو پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اس کام کو کر جاتے ہیں. بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید
فاسق و فاجر سے بھی کروا لیتا ہے. یعنی جو خود اسلام پر نہیں ہوتے یا بعض اوقات دین کی حدیں پامال کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ بھی دین کے کام آ جاتے ہیں، دین کو پروموٹ کرنے کے یا آگے بڑھانے کے. تو اگر دین کے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکل آئے تو ہمیشہ پازیٹو رہیے. نمبر 1 یہ کہ میرا تزکیہ ہو رہا ہے، میری صفائی ہو رہی ہے، مجھے کچھ سکھایا جا رہا ہے. اور نمبر 2 مجھے ایک کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کسی بڑے کام کے لیے، اور وقت آنے پر وہ پھول کھل اٹھے گا. جب تک سخت سردی ہوتی ہے نا پھول نہیں کھلتے، موسم بدلتا ہے اس کے بعد وہ بند کلیاں کھل جاتی. تو ہمارے اندر بھی بہت سی جھجک ہوتی ہے، ہم بھی اپنے اندر انٹروورٹ ہوتے ہیں، اندر ہی اندر گھٹے دبے رہتے ہیں. بعض اوقات ہم بات پہنچانا چاہتے نہیں پہنچاتے، لیکن جب ایک خاص پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور حکمتیں سمجھ آتی ہیں کہ پھر جا کر اس کام کے قابل بن جاتے ہیں جو اللہ لینا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی ایک معیار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزار کے کہا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی مشکلات سے گزار کر اپنے کام کے قابل بنایا. اور اسی طرح باقی پیغمبران کو بھی، اور جو لوگ بھی اللہ کے دین کے کام کا شوق رکھتے ہیں اور واقعی اس میں سچے ہوتے ہیں اپنے شوق میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس لیے مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے لیے مشکلات مانگے. پرسوں کے لیکچر کے اینڈ میں جو کمنٹس آئے اس سے مجھے لگا کہ شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات کے آنے پہ خوش ہو جانا چاہیے، مشکلات مانگنی چاہیے. نہیں، یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کس کو کس ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے، کہاں کیا درجہ حرارت ہونا چاہیے اور کس پر کتنی مشکل ڈالنی چاہیے. مانگنی نہیں چاہیے. عافیت کی دعا پسندیدہ ترین دعا ہے، عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اگر آ جائے مشکل تو پھر صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ مثبت رکھنی چاہیے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کبھی مشکل مانگے نہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو شوق ہے کسی کو مشکل میں ڈالنے کا یا کسی کو تکلیف میں ڈالنے کا؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی شوق رکھتا ہے کہ کسی کو مشقت میں ڈالے؟ نعوذ باللہ، قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو سکھانے کے لیے اور بندے کو ایک کام کا بنانے کے لیے یا اپنے قریب کرنے کے لیے اسے مختلف مشکلات میں ڈالتا ہے، کسی شوق کے تحت نہیں ڈالتا. اور یہ وہی حکمت جانتا ہے، یہ وہی جانتا ہے کہ کون کتنی مشکل اٹھا سکتا ہے اور کس پہ کتنی ڈالی جائے. اور اس روز آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر پھر اتنی ہی زیادہ مشکلات آتی ہیں. تو بہرحال جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ عین دشمنوں کے بیچ میں آپ کو مرکز دے دیتا ہے، ٹھکانہ دے دیتا ہے. بنو مخزوم کے بیچ میں دار ارقم بن جاتا ہے. تو دار ارقم کو کیوں چنا گیا؟ اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ حضرت ارقم کے اسلام لانے کو ابھی زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. ان کا اسلام لانا لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو کسی کے دل میں خیال بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان کے گھر میں مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. کچھ جگہ ہوتی ہیں جو نون ہوتی ہیں خاص چیزوں کے لیے، کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ہو سکتی. تو یہی حال اس گھر کا بھی تھا. اور پھر چونکہ یہ ابو جہل کے قبیلے سے تھے، اور ابو جہل کا قبیلہ یعنی بنو مخزوم وہ واحد قبیلہ تھا قریش کا جو سخت مخالف تھا اور ہر موقع پر ان کے خلاف مقابلہ بازی کرتا اور جنگ و جدل کا پرچم بلند رکھتا تھا. تو اگر ان کا اسلام کھل بھی جاتا یعنی حضرت ارقم کا، تو بھی یہ نہیں خیال کیا جا سکتا تھا کہ بنو مخزوم کے اندر اسلامی مرکز بنے. اور اس میں ایک بہت بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس جگہ پر جانے کے تو میرے سارے دروازے بند ہو گئے. نہیں، یہ اللہ کا کام ہے اور وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ کھولے گا. پھر یہ بات تھی کہ حضرت ارقم عمر کے صرف 16ویں سال میں تھے، یعنی 15 سال کے نوجوان تھے، اور وہ ایمان لائے اور بڑے جذبے سے لائے، اور ایسا ایمان کہ انہوں نے اپنا گھر والوں کو راضی کر کے اپنا گھر آفر کر دیا اس کام کے لیے. تو اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.
کہ یہ گھرانہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کچھ لوگوں سے تو بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیا تارے توڑ لائیں گے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرنے کا. بعض اوقات کچھ اسٹوڈنٹس کے بارے میں یہ خیال آ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کے بارے میں، یا بعض جگہوں کے بارے میں، یا بعض ملکوں یا شہروں کے بارے میں. ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، کوئی جوان ہو یا بوڑھا، کوئی مسلم ہو یا نان مسلم. وہ اپنا مرکز کہیں بھی بنا سکتا ہے، چاہے وہ کسی مسلمان ملک میں ہو یا کسی نان مسلم کنٹری میں. ایسے لوگوں سے پناہ دلوا سکتا ہے کہ جن سے آپ قطعاً کوئی توقع ہی نہ رکھتے ہوں. تو بہرحال یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ لوگ زیادہ یہ سوچ سکتے تھے کہ بنو ہاشم کا کوئی گھر ہو سکتا ہے، یا یہ کہ قریش کے قبیلے میں کوئی جگہ ہو سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ امن کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے یہ جگہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لیے ایک بہترین مرکز کا کام دے رہی تھی. اتنی شدید مشکلات میں رستے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ، وے آؤٹ نکل رہے ہیں. ایک طرف دار ارقم اندر بن گیا اور دوسری طرف ہجرت حبشہ ہو گئی، باہر جانے کا راستہ نکل آیا. امام شافعی کا قول ہے الامر اذا ضاق اتسع، کہ کوئی معاملہ جب انتہائی تنگ ہو جاتا ہے تو وہیں سے وسعت نکلتی. کوئی چیز جب انتہائی مشکل ہو جاتی تو وہیں سے رستے کھل جاتے ہیں، نئے وینیوز کھلتے ہیں جو اس سے پہلے انسان سوچتا بھی نہیں اور اختیار بھی نہیں کرنا چاہتا، اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا. یعنی کچھ کام اتنے اہم ہوتے زندگی میں اور ہم ان کو اگنور کیے رکھتے ہیں، اچھا کر لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں کہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ دیکھو، جاؤ، کھولو، کرو اس کام کو، یہ کرنا ہے تمہیں، جو ہم اتنے آرام سے کرنے والے ہوتے نہیں. تو یہ زندگی کے سبق ہیں جو ہمیں سیرہ سے ملتے ہیں. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی آپ فرمائیے. 9/11 کے بعد بہت سے لوگ صرف اسلام کو بھول گیا تھا بیکاز دے وانٹڈ ٹو ریڈ اسلام. جی ہاں، جیسا کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلمان سو رہے تھے آپس میں لڑ رہے تھے. خیر ابھی بھی کچھ زیادہ بہتری تو نہیں ہوئی، لیکن تو جب 9/11 کا واقعہ اس صدی کے شروع میں پیش آیا اور اسلام کے خلاف ایک طوفان اٹھا، تو اسی طوفان میں کئی اچھی چیزیں بھی سامنے آئیں. بہت سے لوگوں نے جب مسلمانوں کو ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت اس رنگ میں دیکھا تو وہ مسلمانوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے، اور چونکہ ویسٹ میں پڑھنے کی عادت ہے لہذا اس طریقے پر دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو اس وقت پڑھا گیا کہ شیلفوں کے شیلف خالی ہو گئے، اور اس کثیر تعداد میں لوگوں نے قرآن پڑھا جو اس سے پہلے سالوں سے نہیں پڑھا تھا. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اجتماعیت کے لیے، مرکز بنانے کے لیے، تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک نامعلوم یا ان نوٹسبل جگہ کو سلیکٹ کیا. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے، اور ان نیسیسریلی اٹینشن نہیں لی لوگوں کی کہ اور زیادہ مخالفت ہو. جی بعض لوگ ایسی جگہوں پہ جانے سے گھبراتے ہیں کہ نہیں جی کسی نان مسلم کنٹری میں نہیں جانا چاہیے اور وہاں تو اسلام کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور بہت سی اس قسم کی کنفیوژنس کا شکار رہتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے. جی اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف ہے، ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی پرسنالٹیز فریش نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ وہ خود بھی نا اس میں لنگر نہیں کیے، اس سے باہر نکلنے کی انہوں نے کوششیں جاری بالکل اندر مسلمانوں پر طرح طرح کا تشدد ہو رہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ تھرو آؤٹ، کسی گالی کا جواب گالی سے نہیں، کسی مار پیٹ کا جواب مار پیٹ سے نہیں. حالانکہ عرب تو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ اگر کوئی کہتا تھا کہ ہمارے درخت سے چڑیا اڑ کے تمہارے پہ کیوں آ بیٹھی، اس پر بھی لڑ پڑتی، اس پہ بھی جنگ شروع ہو جاتی تھی. تو ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ مسلمان اللہ کی خاطر مار کھاتے چلے جا رہے ہیں، سہتے چلے جا رہے ہیں، اور مختلف طرح کی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں اس سے نبٹنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو روکا ہوا ہے کہ کفو ایدیکم، اب لڑنا جھگڑنا نہیں کسی سے، ابھی صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کے پاس سے گزرتے تھے جن کو سخت ترین اذیتیں دی گئی تھی. حضرت عمار کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ بازو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 4 اونٹوں کو مختلف سمتوں پہ دوڑا دیا گیا تھا اور اس طرح ان کو مار ڈالا گیا. حضرت سمیہ کے
شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا تھا، حالانکہ وہ بوڑھی خاتون تھی ایک، اس سے وہ شہید ہو گئی تھی، اسلام کی پہلی شہیدہ. جب ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ان کو صبر کی تلقین کرتے کہ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو بہت صبر کے ساتھ ان سب تکلیفوں کو برداشت کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ لڑائی بھڑائی کرتے، کیونکہ اگر وہ کرتے تو ختم ہو جاتے، اس لیے ان کو صبر کرنا پڑا. اور یہ بھی ایک حکمت کی باتوں میں سے تھی کہ انسان مقابلہ صرف اس وقت کرے جب اس کے ہاتھ پاؤں میں جان ہے. اگر آپ کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا اور آپ دوسرے سے لڑنے بیٹھ گئے تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوئی کوشش ہی نہ کرے، وہ کچھ بھی نہ کرے. صبر کا مطلب یہ کہ ساتھ نیچے کر کے جوتے کھانا نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آلٹرنیٹ تلاش کرنا اور غیر ضروری ٹکراؤ سے پرہیز کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ صبر کا کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو دوسرا کرتا چلا جائے اور آپ کچھ بھی نہ کریں. نہیں، یہ نہیں ہے صبر کہ کچھ بھی نہ کریں. وہ کریں جس سے مسئلہ حل ہو، کوئی سولوشن ملے. وہ نہ کریں کہ جس سے مسئلہ بڑھے اور فائدہ نہ ہو. اور یہ انسان کا ٹیسٹ ہے کہ کس سچویشن میں کس طرح کی وہ پرابلم سالونگ کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے اچھی چیز جو لگی ہے نا کہ اس مرکز میں کرتے کیا ہے، صرف میل جو یا صرف اپنی خود کی داستانیں نہیں سنا رہے بلکہ پڑھ رہے اور تعلیم اس سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. بالکل. یعنی وہ جو مرکز ملا، گھر ملا، تو وہاں بیٹھ کے کوئی رونا دھونا نہیں کرتے تھے اور ظلم کی داستانیں نہیں بس شیئر کرتے رہتے تھے، یا صرف کوئی سوشلائزنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ تعلیم کا سلسلہ تھا. اپنے آپ کو علمی طور پر اسٹرانگ کر رہے تھے، کیونکہ علم ایک چراغ کے لیے تیل کی حیثیت رکھتا ہے. چراغ جلتا ہے جب تیل ہوتا ہے. تو تیل یہ کیا ہے؟ علم. علم ملتا رہے انسان کو، وقتاً فوقتاً سیکھنے کا موقع ملتا رہے تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر دین پر پختگی آتی. اب ہے ہجرت حبشہ. ہجرت حبشہ، حبشہ ایتھوپیا کو بھی کہا جاتا ہے، اور بعض محققین کی رائے میں یہ سوڈان کا کچھ علاقہ تھا، سوڈان کی طرف تھا یہ. بہرحال دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے. انصاف پسند، جہاں ہیومن رائٹس کا چرچا ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کو اپنا حق ملتا ہے. مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. حجرہ کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا یا تعلق توڑ لینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا. لیکن اسلام میں ہجرت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک جگہ یا ایک کام یا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری ایسی چیز اختیار کرنا، دوسری ایسی جگہ پر چلے جانا یا ایسا کام شروع کر دینا، یعنی ایک طرح سے آلٹرنیٹ تلاش کر لینا کہ جس سے انسان کا ایمان بچ سکے. ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جگہ کو تبدیل کر دینا یا اپنے حالات میں تبدیلی لانا. اب قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہجرہ کئی جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوئے. مثلا سورۃ المدثر میں آتا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ. کیا مطلب ہے؟ گندگی کو چھوڑ دو، چھوڑ دو. فہجر یعنی ترک کر دو. تو یہ بھی ہجرت ہے ایک طرح سے. پھر اسی طرح خواتین کے متعلق مخصوص احکامات میں آتا ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. ان کو بستروں میں چھوڑ دینی، ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی کہ یہ جسمانی تعلق قائم نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، چاہے حفظ کر لیں چاہے سمجھ کے تفسیر پڑھ لیں، اور جب ان کا کورس ختم ہوتا ہے تو پھر ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہتا. روز کی تلاوت ہو یا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا کسی بھی لیول پر کوئی کنیکشن ہو، کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ قرآن سے تعلق توڑ لیا. حجرہ کا کیا معنی ہے؟ تعلق توڑ دینا، اس سے الگ ہو کر کچھ اور چیزوں میں مشغول ہو جانا. انسان زندگی میں بہت سے کام کرتا ہے لیکن اسے کچھ چیزوں کو نہیں چھوڑنا جو خیر اور بھلائی کے، جو اللہ کی طرف لے جانے والی. تو ہجرت بدنی بھی ہوتی ہے، جسمانی،
ہجرت قلبی بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل کسی خاص چیز کے ساتھ اٹکا ہوا ہے جہاں اٹکنا نہیں چاہیے، تو اس چیز کو چھوڑنا یہ بھی ایک ہجرت ہے. نہ وہ جسمانی طور پہ ہلا ہے، نہ اس نے زبان سے کچھ کہا ہے، بس دل ادھر سے ہٹا کے ادھر کر لیا، تو یہ قلبی ہجرت ہے. اسی طرح لسانی یعنی زبان سے، کہ اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو چھوڑ کر کچھ اور کو مضبوطی سے تھام لینا. اور ہجرت کے بہت سے فائدے ہیں. تو بہرحال جب مسلمانوں کی تعداد قابل ذکر ہو گئی، لوگوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، تو کفار قریش اور زیادہ بھڑک اٹھے. یعنی جو دن بدن ہر مخالفت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، تو قریش کا غضب اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور ہر قسم کی ایذا پہنچا کر بھی جب کام نہیں رک رہا تھا تو وہ بہت پریشان ہوئے کس طرح اب ان کو ان کے دین سے پھیرا جائے. اب وہ انہیں قید کرنے لگے مسلمانوں کو، اور مختلف طرح سے ان کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اب ہتھیار اکٹھے کر کے ان کے خلاف لڑائی کرو، کہا کہ تم اب ہجرت حبشہ کرو، حبشہ کی طرف چلے جاؤ. تو آپ نے ہدایت کی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. کس لیے؟ فتنے سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے. یہ دو چیزیں یاد رکھیے، فتنے سے بچنے کے لیے یعنی جہاں انسان دیکھے کہ میرا ایمان خطرے میں ہے، میں فتنے میں پڑ رہا ہوں، اس جگہ کو چھوڑنا بھی ہجرت. اور جہاں دیکھے کہ دین خطرے میں ہے، دین نہیں بچے گا، مجھے ایسی مشکل میں ڈالا جائے گا کہ مجھے نعوذ باللہ کو کفریہ کلمات کہنے پڑیں گے یا اور بہت زیادہ کمپرومائزز کرنی پڑیں گی، تو اس کام کو، جاب کو، جگہ کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے. تو چونکہ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی تدبیریں تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ جگہ ہی چھوڑ جاؤ. اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی. اس میں 12 مرد 4 عورتیں بھی شامل ہیں. 12 مرد 4 عورتیں، اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی. اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. یعنی شوہر اور بیوی دونوں نے، حضرت ابراہیم اور سارہ، حضرت لوط علیہ السلام، یعنی 3 افراد تھے جو گھرانے کے طور پر گئے تھے. بہرحال اور اس امید پر کہ وہاں کچھ دعویٰ کا میدان مل جائے گا اور وہاں کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے، امن سے اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، اپنا ایمان بچا سکیں گے. یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا، ہاربر پر گئے. قسمت کی بات کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے. یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے کہ یہ کیا، ہم تو انہیں ختم کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ واپس لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں. لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے. اس دوران پیچھے سے ایک واقعہ پیش آیا اور وہ تھا مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ. اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم تشریف لائے. اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. امیجن کیجئے، کیا آپ کعبہ کے پاس ہیں، قریش کے سردار آپ کے قریب قریب ہیں. سورۃ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی. اب آپ سوچئے، ہر طرف دشمن بیٹھے اور آپ کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں. اب ہماری تلاوت کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی پسند نہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، کسی اور سے کروا لیں. تو آپ اٹھے اور آپ نے تلاوت شروع کر دی. ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا. آپ دیکھیے کہ جب تک لوگ سنیں گے نہیں انہیں پتہ کیسے چلے گا. بعض لوگ تو صرف جہالت میں، لا علمی میں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تک بھی پہنچانا ضروری ہے کہ حقیقت کیا ہے اس پیغام کی. اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت.
نہ روکنے کا ارادہ نہ ٹوکنے کا ہوش، بیچ میں کون سٹاپ کرے. بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی. پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو. تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا، سب جھک گئے. امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. ویسے بھی انسان کی فطرت میں ہے جھکنا، جب اس کو خدا نہیں ملتا تو پھر بتوں کے آگے جھکنے لگتا ہے. ایک آدمی نے مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے. بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا. یہ آدمی امیہ بن خلف تھا، یعنی یہ پوری طرح نہیں جھکا تھا، بس نیچے سے ہوتی، تکبر کے مارے ہوئے تھے یہ لوگ. مہاجرین کی واپسی. اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. بات صحیح نہیں تھی. ایک سجدے کو ان کے اسلام پر قیاس کر لیا گیا. تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اب مکہ کے حالات اچھے ہو گئے. چنانچہ خوشی خوشی مکہ پلٹے. لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آگے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے. دوسری ہجرت حبشہ. اب یہ بھی کسی اور علاقے میں جانے کی بجائے مسلمان اسی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ ایک طرف ایران ہے، روم ہے اور یمن ہے اور بہت سی جگہ ہیں، لیکن حبشہ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ کیونکہ حکمران عدل پسند تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی حکومتیں مسلمان نہیں بھی ہوتی لیکن اس کے باوجود انسانوں کے حقوق یا انسانی ضروریات کا خیال یا بیسک ہیومن رائٹس کا بہت چرچا کرتی ہیں یا اس میں سے کچھ حصہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اس بنا پر کہ ان کے ہاں عدل ہے، کہا کہ ادھر کو جاؤ. اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، اب وہ الزام بھی دھونا تھا تو اور ریاکشن ہوا. دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی، یعنی ان کا بس نہیں چل رہا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں، جو آئے ہوئے تھے وہ بھی چلے جائیں اور لوگ بھی چلے جائیں. چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی. اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش جو کرنے تھے پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح جا رہے ہیں، لیکن اب تو وہ ہوشیار تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت، صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کو نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں تو جس کا جدھر دل چاہتا ہے چل پڑتا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، ایسی کیا بڑی مشکل تھی؟ پھر یاد رکھیے کہ عرب قبائلی معاشرہ تھا، وہاں پر قبیلے کے باہر زندگی کا تصور بھی نہیں تھا. کوئی شخص قبیلے سے الگ ہو کر جی نہیں سکتا تھا. قبیلے کے لوگوں کو قبیلے کے سردار اور قبیلے کی عام رائے کے خلاف کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنا ملک چھوڑنے کی بھی. یوں سمجھیے کہ وہ ایک بگ کلین یا بگ ہاؤس ہولڈ تھا، یعنی ہر قبیلہ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں بعض اوقات ایک بہت اسٹرکٹ ڈسپلن، اصول، قاعدے، ضابطے ہوتے ہیں کہ بڑوں سے اجازت لے کے. کئی لڑکیوں کو بڑی مشکل لگتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر تو کبھی کسی کو کچھ پوچھا نہیں ہوتا، تب سسرال میں جا کر بڑی سخت پابندیاں لگتی ہیں کہ کہیں باہر جانا ہے تو پھر اماں سے پوچھنا ہے، اور گھر میں کچھ لانا ہے تو اماں سے پوچھنا ہے، کسی کو بلانا ہے تو بڑوں کی رائے لینی ہے، تو وہ ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یہ سب کچھ. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک گھر کی طرح تھا. تو قبیلہ سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا جیسے آج کل ہمارے ہاں ٹرائبل سسٹم. جو لوگ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں ٹرائبل ٹریڈیشنز کو تو ان کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی ایک بڑی حکومت نہیں ہوتی، ہر ٹرائب کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے.
اور اس سے بغاوت کو معمولی جرم نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک بغاوت تو تھی کہ اسلام لے آئے تھے وہ، اور دوسری بغاوت کیا کہ قبیلہ، شہر، ملک وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو ایسے لوگوں کو کون چھوڑے؟ ورنہ تو یہ کہتے جان چھوٹی، ہمارے سر سے بلا اتری، جو باغی تھے چلے گئے اور اب ہم چین سے رہیں. انہوں نے پیچھا کیا، وہاں تک پہنچے، نجاشی تک پہنچے کہ ہمارے لوگوں کو واپس کرو، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. تو اس پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بعض حصوں میں بھی کچھ قبائلی لوگ رہتے ہیں، تو عموماً ان کے بارے میں بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کے سسٹم کو نہیں سمجھتے، ان کے طرز زندگی کو نہیں سمجھتے. تو اس بنا پر بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں الزام تراشی اور دوریاں. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اجازت دی اور وہ وہاں پر چلے گئے، تو قریش نے واپس لانے کی تدبیریں کی. مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچے جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں. چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے 2 ہوشیار آدمیوں یعنی عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے لیکن قریش کے بڑے چوٹی کے لوگ تھے، بہت سوفسٹیکیٹڈ، ایلیٹ کلاس. عام طور پہ یہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے. ان کو بادشاہوں سے بات کرنے کا ڈھنگ تھا، سفارتکاری کیا کرتے تھے اپنی قوموں کی طرف سے. تو یاد رکھیے کہ سارے عرب اکڑ، جاہل یا تہذیب تمیز سے ناواقف نہیں تھے. کچھ لوگ تھے، ہر درجے کے لوگ تھے، لیکن انہی کے اندر بہت سمجھدار اور کایاں قسم کے لوگ بھی تھے. تو انہی میں سے ایک عمرو بن العاص تھے جنہوں نے بعد میں مصر فتح کیا تھا. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی. سٹیپ بائی سٹیپ آگے گئے کیونکہ ریلیجس طبقے کو بھڑکایا جائے کہ دیکھو تمہارے دین کے خلاف کچھ لوگ یہاں آ گئے ہیں، اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے، رشوت دے کے مدلل انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں. ان سب نے حامی بھر لی. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے یعنی رشوت پیش کی. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، کچھ بگوڑے یہاں آ گئے. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. یہ بات آپ دیکھیے کہ اس حد تک تو بادشاہ کے لیے کافی تھا کہ اپنا دین لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ کہنا کہ جی آپ کے دین میں بھی نہیں آئے، نہ وہ ہمارے وفادار ہیں نہ آپ کے، یہ بالکل غدار ہیں. بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ ان سب کی ریکویسٹ ہے مشترکہ جو ہم یہاں لے کر آئے ہیں. جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی. انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی دربار میں. لیکن نجاشی نے احتیاط برتی، عادل بادشاہ، اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا چاہیے. یہ ایک بہترین لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ شکایت لے کے پہنچ جاتا ہے نا کسی بڑے کے پاس، تو وہ اسی کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں یا کرنے لگتے ہیں یا ہمدردی کرنے لگتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو بڑی زیادتی. چاہے آپ ایک ماں ہیں اور ایک بچہ آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، یا آپ کہیں کوئی سربراہ ہیں، کوئی ذمہ دار ہیں، کہیں بھی کچھ بھی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم عدل سے کام لینا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. تو یہاں نجاشی جو تھا اس نے کہا ذرا میں ان کی بھی تو سنوں، جو بھاگ کے آئے وہ کیا کہتے ہیں، حق تبھی واضح ہو سکے گا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے؟ پھر میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے. اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی. یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی، حضور کے چچا زاد. انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے،
قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ یہ ہے اسلام۔ کبھی کہیں اسلام کو انٹروڈیوس کرنا پڑے تو یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اسلام کی روح ہے کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب ہمیں اسلام کا انٹروڈکشن کہیں کرانا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہاں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے شروع کرتے ہیں، اور یہاں انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے نہیں شروع کیا، اگرچہ اس وقت تک نماز کا حکم ہو چکا تھا۔ آج بھی اگر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یا اسلام کو ٹیررزم کے ہم پلہ بتایا جاتا ہے تو اسلام کی اسی بالکل ابتدائی تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کس چیز کا حکم دیا، لوگوں کو کس چیز سے نکالا، اور ہمیں آج بھی ان مختلف برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے ہی لوگوں کے اندر۔ اب دیکھیے کہ یہاں یہ بت پوجتے تھے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے ہماری قوم کا؟ قبر پرستی، شرک، کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ مردار کھاتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا کچھ ذبح ہوتا ہے۔ برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خرابیاں جس بھی معاشرے میں پائی جائیں وہاں اسلام کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والے نے کن چیزوں کی تعلیم دی؟ خود آپ کے کردار میں کون سی چیزیں اہم تھی؟ وہ 5 چیزیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ نے کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی بات کی، شرک سے نکلنے کی بات کی، سچ، امانت، قرابت، پڑوسی سے حسن سلوک اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے کا، جھوٹ اور حرام مال کھانے، یتیم کا مال کھانے، عورتوں پہ جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں بدامنی پیدا کرتی۔ تو کن اخلاقیات کے ساتھ امن ہوتا ہے جن کا ذکر اوپر ہے، اور کون سی چیزیں بدامنی پیدا کرتی جن کا نیچے ذکر ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ترتیب آپ دیکھیے، عبادات بعد میں منشن کی جا رہی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچ مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، جو چیزیں حلال بتائیں ان کو حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، یہ ہے ہمارا قصور۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 5 سال میں کون سی آیات نازل ہوئی، یعنی سورۃ مریم جو تھی یہ دوسری ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تعلیم دیتے تھے. اس صورت میں آپ دیکھیے مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے اور مختلف ادیان کی سمجھ آتی ہے. کس طرح مسلمانوں کو کن چیزوں میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح تنگ حالات ہیں جس میں ایک پیغمبر جو عمر کے ایک بالکل آخری حصے میں جا کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں اور دعا کر رہا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں کس طرح مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہوں گی، ان کی تربیت اور تزکیے میں کس طرح فائدہ مند ہوں گی. ایک طرف تو یہ بات پتہ چلتی، دوسری طرف یہ کہ نجاشی نے جب یہ آیات سنی ہوگی، کیونکہ میں سارا وقت اپنے آپ کو وہیں پا رہی تھی کہ یہ آیات کیا اثر کر رہی ہوں گی ان پر. تو جب یہ آیات تلاوت کی گئی اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی کہ یہ ہے قرآن. ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کر نہیں سناتے، ہم خود بحیثیت مسلمان بھی قرآن سے دور ہو گئے. مسلمانوں کے اندر بھی جو اسلام سے ایک خاص قسم کی نفرت یا دوری ہے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا اور سنا، پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، کیا چیز ہے. یہ ایک میریکل ہے، زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے، کہ جو سنے اس کے دل پر کسی نہ کسی درجے میں ضرور اثر کرتا ہے. اگر سارے مشرکین اس وقت اتنے متاثر ہوئے سورۃ النجم سے کہ جھک گئے، اور یہاں نجاشی کا رو رو کر برا حال ہو رہا ہے، تو اس سے قرآن کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کی تاثیر کا بھی، اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے کے فائدوں کا بھی. اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے، پادری بھی رو رہے ہیں کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے، جو ان کی اپنی کتابیں تھیں ان پہ آنسو گرنے لگے ان کے. قرآن مجید میں آتا نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے وہ سنا جو رسول کی طرف اتارا گیا، تم دیکھتے ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے چھلک رہی ہیں. تفید من الدم، فادا یفید ہوتا ہے شدت سے اچھل کے پانی کا باہر نکلنا، یعنی آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں. مما عرفوا من الحق، کہ حق کو پہچان لیا تھا انہوں نے. اور سچے انسان کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا. سورۃ مریم میں ہی آتا ہے 58 آیت کہ وہ خروا سجدا وبقیا، وہ جھک گئے. دنیا کا کوئی میوزک، کوئی کہانی، کوئی چیز دلوں کو ایسے نرم نہیں کر سکتی جس طرح قرآن دل پر اثر انداز ہوتا ہے. اور سچے ایمان والوں کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم، ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں. وقلوبہم، اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں. الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف. تو یہ ایمان کی پہچان ہے، سچائی کی پہچان ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو پھر قرآن سن کر وہ شخص بے حس نہیں رہ سکتا. نہ سنے تو پھر اور بات ہے، سنی انسنی کر جائے تو پھر. اور یہ جو ہمارے ٹیسٹ نہیں بدلتے نا، مختلف چیزوں کی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں ٹیسٹ نہیں بدلتے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی
قرآن دل کے اندر جا نہیں رہا ہوتا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل کے اندر جائے اور پھر اس کی سوچ نہ بدلے، اس کا اخلاق نہ بدلے. تو آج مسلمانوں نے اس کو بس ایک ریچول کے طور پر لے رکھا ہے. پڑھنے والے بھی ویسے نہیں پڑھتے اور سننے والے بھی ویسے نہیں سنتے، بلکہ بعض اوقات تو تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر قرآن کسی کے اندر نرمی نہیں پیدا کرتا، اس کے تکبر اور اس کی بڑائی اور اس کے نفس کو موٹا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر صحیح راستے پہ نہیں ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہم سب خود اپنے اندر جھانکیں دوسروں میں جھانکنے کی بجائے. پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں، یعنی ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور کی دو کرنیں ہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے، سورس ایک ہی ہے. اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. ساری سازشیں اور چالیں ناکام ہو گئی، نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے. دوسرے دن عمرو بن العاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی. نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں. پھر بھڑکایا. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا کہ بھی آپ کیا کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا. حضرت جعفر نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا. بالکل سچی بات کی. انہوں نے کہا کہ چاہے ہماری جان جاتی ہے لیکن بولیں گے ہم سچ، جو ہمارے دین کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بیان کریں گے. اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے اور نہ کم تھے، یعنی بالکل اتنے ہی تھے، جو کہا ہے وہی تھے. جاؤ تم لوگ میری قلم رو میں امن و امان سے رہو. بات اور واضح ہو گئی، ورنہ اگر دربار ختم ہو جاتا اور بات بعد میں کسی طرح پہنچتی تو زیادہ مشکل ہو سکتی تھی. کہا کہ امن امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا. یعنی تمہیں کوئی وربلی بھی ابیوز نہیں کر سکتا، تمہارے خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں. ایسی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی. اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں. چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا ہے، ان کو پناہ مل گئی، ان کو شیلٹر مل گیا. مشرکین کی حیرت. اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، یعنی ان کا بدلہ بھی جو ان کے ہاتھ آئے ان سے لیں. بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے نا کہ مخالفتوں کے باوجود کام نہیں رکا. لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں، وہ بھی نہیں آپ کو چھوڑ رہے، اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. کبھی خون خاری کا جذبہ غالب آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث اور مناظرے کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں. مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا. اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو تعذیب اور قتل کی کوشش. اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں یا آپ کی سوچ میں کیا باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا تھا تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ وہ جو تھوڑے لوگ رہ گئے نا پیچھے جن پر تکلیفیں آئے اور ان کو پریشانیاں دی جائیں، ظاہر ہے کہ کم از کم اتنے لوگوں کی تو پریشانی. بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اگرچہ پیچھے اور زیادہ مشکل میں آ گئے، لیکن جو لوگ چلے گئے وہ
سکون کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے دین میں گرو کرنے لگے. دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، انسان کو گرو کرنے کے لیے امن و امان اور موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے. جیسے ایک پودے کو گرو کرنے کے لیے ایک موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح انسان کو پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے. اگر مسلسل کسی ماحول کے اندر اس قسم کی پالیٹکس یا اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی ساری انرجی منفی چیزوں میں جا رہی ہے، یعنی کہ مائنس میں وہ کام کر رہا ہے، تو انسان کو کیا چاہیے؟ کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹیو ہو. تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک امن کی جگہ دے دی تھی تاکہ اتنے لوگوں کا تو دین محفوظ ہو. اگر باقی کچھ پر وہ دست درازی کرتے بھی ہیں تو پورے کا پورا دین تو نہیں مٹ جائے گا، وہاں کام کا سلسلہ تو جاری رہے گا نا. آلٹرنیٹ پلان ہے یہ. عام طور پر آج کے مسلمانوں کی کیا نفسیات بن چکی ہے؟ ٹکراؤ اور بس ختم کر لو اپنے آپ کو، سوئسائڈ کر لو، اس سے شاید مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی جو قوت دی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے، یعنی اگر ہم تو بعض اوقات اگر اپنا کیس پریزنٹ کریں ہم تو پہلے رونا شروع کریں گے، وہ پہلے فٹ آف ہو جاتا ہے، یا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے بجائے ہے کہ ہماری سچائی سامنے ہے، الٹا لگتا ہے پتہ نہیں انہیں میں کوئی گڑبڑ. بالکل، یعنی حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پورے کانفیڈنس سے کام لینا چاہیے. اللہ نے انسان کو جو بیان کی قوت دی ہے یہ دوسرے کی سوچ، ذہن، نقطہ نظر سب کچھ تبدیل کر دیتی. اگر اس موقع پر حضرت جعفر اپنا مدعا بیان نہ کرتے اور کھل کے بیان نہ کرتے تو بعد میں جتنے بھی فائدے حاصل ہوئے امن و امان کے وہ حاصل نہیں ہو سکتے تھے. تو جہاں کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے اپنی قوت بیان سے حق بات کو بیان کرنے کا تو اسے ضائع نہ کریں. دین کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے قلم کی قوت، زبان کی قوت، پیغام پہنچانے کی قوت یہ بہت ضروری ہے. جی ہاں، سورت بھی انہوں نے وہی سلیکٹ کی جس میں حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. موقع کی مناسبت سے انہوں نے آیات کا انتخاب کیا. ہمارے یہاں بعض اوقات کوئی شادی کا موقع ہے وہاں جنت جہنم کی باتیں سنانے لگتے ہیں لوگ، یا کوئی فوتگی کا وقت ہے تو وہاں کوئی اور قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں حلال حرام کے. تو پیغام پہنچانے کے لیے حکمت سے کام لینا بہت ضروری ہے. اور حکمت کا مطلب ہی کیا ہے کہ کس موقع پر کون سی بات کرنی. اور یہ کہ اسلام کی جو حقیقت تھی وہ ان کا واضح کرنا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ کو کہیں سے ڈر ہے تو وہیں سے ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ اس کا بچاؤ کے لیے آپ کو نکالنا. جی ہاں، یعنی اسلام کے دین کے اپنے ایمان کے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں حالات کے مطابق موافق اسے کرنا چاہیے. جی جی ہاں، اسلام کا پیغام اوورسیز پہنچ گیا، سمندر پار پہنچ گیا. اور جی ہاں، کرسچنز جو ہیں جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں سے نسبتاً زیادہ قریب ہیں. جی، نجاشی جو تھا وہ عادل حکمران تھا اور اسکالرز کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھتا، پادری اس کے پاس ہوتے اور خود سوچنے سمجھنے والا حکمران تھا. جی ہاں، مومنوں سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے پاس ٹھکانہ دیا. یہ بہت سینسیٹیو کوشچن تھا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا. اس کا جواب دینے میں انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ جو ان کو بیٹا کہتے ہیں وہ غلط ہے. یعنی پریزنٹیشن بہت زبردست تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے پوری بات، مکمل بات پہنچائی. یہ نہیں کہا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے تو یہ غلط ہے. ہم بعض اوقات وہ جو ایک ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جو دوسرے کو مزید بھڑکا دے، حق بیان کرنے کے نام پر ہم بھڑکانے والی بات کرتے ہیں، وچ از رانگ. گڈ. ایک طرح سے اہل مکہ کی یہ پہلی شکست تھی، اور یہ شکست ٹکراؤ یا لڑائی جنگ کے بعد نہیں ہوئی بلکہ آلٹرنیٹ روٹ اختیار کرنے پر ہوئی.
تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ کسی میدان جنگ میں جیتے. جیتنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور اس میں ایک طریقہ ٹکراؤ سے بچنا بھی ہوتا ہے. حبشہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم تھا کہ قریش جو تھے یہاں پر تجارت کی غرض سے بھی آیا کرتے تھے اور حبشہ تجارتی مرکز بھی تھا, اور مسلمان چونکہ وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ پھر کام کاج کرنے کے اعتبار سے بھی انہیں وہاں تجارت اور دوسرے کاموں میں شریک ہونے کا موقع ملا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امن کا ملک تھا. ایک اور یہ ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا خود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا تھا. ام ایمن جو تھی وہ کون تھی؟ وہ بھی حبشہ سے تھی. ٹھیک ہے, تو ام ایمن کے ذریعے بھی آپ کو ان کے ملک کے حالات معلوم تھے کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور کلچر کیسا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی, لیکن بہت سی باتیں آپ کو مختلف لوگوں سے میل ملاقات اور انٹریکشن کے بعد پتہ چلتی ہیں کہ کہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ ہی سے نہیں واقف تھے, اپنے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں بھی جانتے تھے کہ کہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہ بھی ایک سنت ہے, جغرافیہ کو معلوم کرنا اور آس پاس کے ملکوں کے حالات جاننا. پھر یہ ہے کہ نجاشی جو تھا وہ صرف ایک عادل حکمران ہی نہیں تھا بلکہ ایک مذہبی حکمران بھی تھا, کیونکہ خود بھی انجیل کا علم رکھتا تھا. جب قرآن سنایا گیا تو کہا یہ بھی وہیں سے آیا جہاں سے انجیل آئی. جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتایا گیا تب بھی اس نے پہچان لیا, اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس کے پاس علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ساتھ بعد میں اچھے تعلقات بھی قائم کیے تھے. نجاشی نے آپ کے لیے 2 سیاہ رنگ کے موزے بھیجے تھے تحفے کے طور پر. آپ نے انہیں پہنا, وضو کیا اور بعد میں ان پر مسح بھی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نجاشی نے سونے کی ایک انگوٹھی بھی بھیجی تھی جس پر ایک حبشی ہیرا لگا ہوا تھا, یعنی اس کے اوپر نگ لگا ہوا تھا, نگینا. تو آپ نے اس کو لکڑی کے ذریعے اٹھایا اور اپنی نواسی امامہ کو بلایا اور کہا کہ یہ زیور تم پہن لو. خود نہیں اٹھایا اور خود نہیں پہنا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے, تو راستے میں ان کو ابن الدغنہ ملا, اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال حبشہ کی طرف جو لوگ گئے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. انہوں نے ایک بار نہیں 2 بار ہجرت کی. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک دفعہ حضرت حفصہ کے پاس حضرت اسماء بنت امیس آئی ہوئی تھی, وہ واقعہ یاد ہے کسی کو؟ تو حضرت عمر آ گئے, ان کی بیٹی تھی نا حضرت حفصہ, تو ان کے پاس آئے تو پوچھا کون آئی ہیں, تو کہا اسماء بنت امیس. کہا اچھا یہ حبشیہ ہیں, بحریہ ہیں. تو اس طرح انہیں تھوڑا سا ایک طرح سے چھیڑا, تو بہت غصے میں آ گئی, ناراض ہو گئی. کہا کہ عمر تم نے غلط کہا ہے, اللہ کی قسم تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جاہلوں کو نصیحت کرتے تھے, اور ہم ایسے علاقے میں تھے جو دور دراز حبشہ کا ملک تھا, اور وہاں ہم صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے گئے تھے, اور تم ہم پہ باتیں بناتے ہو. اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں, پیوں گی نہیں جب تک تمہاری اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر نہ کروں کہ تم نے مجھے کیا کہا ہے. بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ میں سچ سچ بتاؤں گی, نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ ہی میں تم پر کوئی زیادتی کروں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماء نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عمر نے اس طرح کہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے حقدار نہیں, یعنی حضرت عمر تم سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں. اس نے اور اس کے ساتھیوں نے 1 بار ہجرت کی ہے اور تمہارے اور کشتی والوں نے 2 بار ہجرت کی, یعنی جن کو بحریہ کہا جا رہا ہے 2 ہجرتیں کی ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس ہجرت میں شریک ہوئے تھے وہ لوگ اس بات پر بہت ناز کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کی خاطر 2 ہجرتیں کی, یعنی ایک دفعہ حبشہ میں کی اور پھر دوسری دفعہ وہاں سے مدینہ کی طرف بھی گئے تھے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مدینہ تشریف بھی لے گئے تو آپ نے حضرت جعفر کو کافی عرصے تک حبشہ میں ہی رہنے کا حکم دیا تھا, اور وہ فتح خیبر کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے تھے, یعنی کافی لیٹ 7 ہجری میں. ہجرت کرنے والوں کی اپنی ایک فضیلت ہے, لیکن ہجرت حبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہلی ہجرت ہے, اور اس پر بہت بڑی بڑی خوشخبریاں بھی دی گئیں. قرآن مجید میں وہ آیات آتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کے لیے بہت بڑی
یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، ایک وسعت کی جگہ پائے گا اور دنیا کے بہت سے فائدے اس کو ملیں گے، اجر عظیم کی بشارت دی گئی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نیت کے مطابق ہوتی ہے ہجرت. وہ مشہور حدیث ہے نا نیت کی، اس میں ہجرت ہی کا ذکر آتا ہے. تو ہجرت جیسا کام بھی اگر انسان کرتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر نہ ہو تو اس پر اجر نہیں. لیکن چونکہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے لیے کی تھی ہجرت، ان کی رضامندی کے لیے، ان کے کہنے کے مطابق، ہم اپنی خوشی سے نہیں گئے تھے. حضرت عمر کی بات میں شاید تھوڑی سی ٹانٹ تھی کہ اچھا وہ لوگ ہو تم جو حبشہ چلے گئے تھے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھیوں میں سے ہی کوئی اٹھ کے آپ کو کرٹیسائز کر دیتا ہے یا کوئی ٹانٹ کر دیتا ہے یا کسی طرح آپ کے کام کو تھوڑا کم بتاتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ معاملہ صاف کر لینا چاہیے. جی، امیر کے پاس پیچھے سے جا کے نہیں شکایت کرنی چاہیے، ساتھ لے جانا چاہیے جس نے کام غلط کیا ہو. کیونکہ ہمیں یہ ٹرینڈ بہت ہے، پیچھے سے شکایتیں کرتے ہیں چھپ کے. تو چھپ کے کرنی ہوئی شکایتوں سے کوئی فائدہ نہیں. اور پھر امیر کو بھی دلداری کرنی آنی چاہیے مختلف ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے. یہ انسانی نفسیات ہے جس سے نکلا نہیں جا سکتا. یہ صورتحال ہمیشہ پیش آتی رہے گی. اور ٹیم ورک میں سب سے مشکل ترین کام یہی ہے کہ مختلف قسم کے ڈائیورس پرسنالٹیز اور مختلف ذہن کے لوگوں کو، مختلف طرح کے، کوئی حضرت عمر جیسے شدید ہیں اور کوئی حضرت اسما جیسے غصے والے لوگ ہیں، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک کاز کے لیے سب کا ٹیلنٹ استعمال ہونا، یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. آزمائشوں کی بات ہو رہی تھی نا اس دن، تو ہم آزمائشیں بعض اوقات سمجھتے ہیں وہ بڑی بڑی کوئی چیزیں ہوتی ہیں آزمائشیں. یہ جو اپنے ساتھ والوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی ہمیں سننے کو مل جاتی، بعض اوقات انہوں نے بڑے اچھی نیت اور جذبے سے کہی ہوتی بات اور ہمارے دل پہ لگ جاتی ہے وہ کہ انہوں نے کہی کیوں یہ بات. بعض اوقات ایسی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، کچھ ہلکا پھلکا کو مذاق ہی کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ بھی انسانی نفسیات ہے، یہ بھی آزمائشیں ہیں. تو کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی آزمائش ہم پر تو نہیں کبھی آئی، تو بات یہ کہ بڑی ان پہ آتی ہے جو یہ چھوٹیوں کو سہ جاتے ہیں. ہاں، یہ بھی کسی نے لکھا ہے، آج کا سبق پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ ہمارے درجے کیوں نہیں بلند ہوتے؟ شاید اس لیے کہ ہم صبر کرنے کے لیے بڑی آزمائش کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو آزمائش سمجھتے ہی نہیں اور نہ ان پہ صبر کرتے ہیں. مثلاً گفتگو کے دوران دوسرا شخص کسی کی غیبت کرے، کوئی افواہ دوسروں کو سنانے کا معاملہ ہو، بچوں کی شرارتوں پہ غصہ ضبط کرنا، ماں باپ کی ڈانٹ کو احسن طریقے سے سن لینا، ساتھ کام کرنے والوں کی غلطی کو درگزر کرنا، کسی سے معافی مانگنا وغیرہ. جب ہم ان آزمائشوں میں ہی پاس نہیں ہوتے تو اگلے درجے کہاں سے پائیں گے؟ ہم انہی چیزوں کو، پیٹی ایشوز کو ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد میں سی ڈی اے کی طرف سے کچرا اٹھانے کے لیے نا عیسائی لوگ گلی گلی آتے ہیں، گھر گھر آتے ہیں. تو کچھ روز پہلے میرے پاس خاتون آئی کچرا کے لیے، تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحب تاڑے جا بندہ کوئی نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں اس لیے شاید خواتین باہر نہیں نکلتی. تو کہنے نہیں ڈاکٹر صاحب جیڑا تسی پروگرام سویرے دیندے ہو نا وہ تسی بڑا چنگا کام کر رہے ہو تے تاڑے جا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایکچولی آپ کی تعریف کریں. اچھا. السلام علیکم. استاذہ نے کہا جیسے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت ہماری نہیں ہوتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوسائڈ کر لیں. اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میں جب دوسری یا تیسری کلاس میں تھی کہ میرے ماموں آئے اور سب سے مل رہے تھے، تو میں ملنے گئی تو انہوں نے سمجھا کہ میں شاید مل چکی ہوں پہلے. تو ماموں کہتے ہیں کہ سب کچھ ملنے دو، تم بعد میں مل لینا، تم بار بار آ رہی ہو. تو میں نے اس بات پہ صبر ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ کیوں مجھے؟ انہوں نے کہا تو میں نے گلے میں ڈال کے نا، جیسے پھندا جسے کہتی ہیں، وہ ڈال کے تو پنکھ کے ساتھ لٹکانا شروع کر دیا. تو مجھے استاذہ کی بات ابھی سمجھ آئی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برداشت نہیں کرتے. ہمارے لیے آزمائشیں یہی بہت کافی ہیں، لوگوں کی باتیں سہنا، برداشت کرنا اور اس کے باوجود اپنا اخلاق اچھا رکھنا اور ان کے ساتھ بنا کے رکھنا، ان کو معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا اور پھر بھی ان سے محبت کرتے رہنا. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.